ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا صدق الله مولانا العظيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعۃ المبارک کی عظیم اور بابرکت محفل میں اکٹھی ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرمان فرمایا. ہمارا موضوع گفتگو اختیارات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے کہ رب تعالیٰ نے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جہاں وجہ تخلیق کائنات بنایا، وہیں سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کائنات ارضی و سماوی کی کنجیاں بھی عطا فرمائیں، کائنات ارضی و سماوی کا مالک و مختار بھی بنایا. اسی موضوع گفتگو کو جاری رکھتے ہوئے مزید قرآنی آیات اور احادیث سے مبارکہ کا مطالعہ کریں گے کہ رب تعالیٰ نے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو کیا کیا شان عطا فرمائی ہے، اور حضور علیہ السلام کو مالک اور مختار بنایا ہے. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، یہ سورہ احزاب کی ورس 36 ہے، جس میں رب تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا، کہ نہ کسی مرد کو یہ حق حاصل ہے اور نہ ہی کسی مومن عورت کو یہ حق حاصل ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی کام کا فیصلہ فرما دیں أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ، یا کوئی حکم فرما دیں یا فیصلہ فرما دیں تو ان کے لیے اپنے اس کام میں کرنے یا نہ کرنے کا کوئی اختیار ہو. جب حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا تو جو بندہ مومن ہے اور جو مومنہ ہے اس پر لازم ہے کہ وہ اس حکم کو ایکسیپٹ کرے، قبول کرے اور اس پر عمل پیرا ہے. اس آیت کریمہ میں رب تعالیٰ نے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فیصلے کو اپنا فیصلہ قرار دیا ہے، حضور کے حکم کو اپنا حکم قرار دیا ہے کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی بھی معاملے میں حتمی فیصلہ کر لیں یا حکم فرما دیں تو اب کسی بندہ مومن اور مومنہ کے لیے یہ اختیار نہیں ہے کہ اس کام میں کرنے یا نہ کرنے کا جو ہے وہ سوچے، بلکہ جو حکم دے دیا گیا اس پہ وہ عمل پیرا ہو جائے. اور آگے ارشاد فرمایا وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتا ہے، یعنی جو اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کو نہیں مانتا، جو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہیں مانتا، رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُبِينًا،
تو وہ یقیناً کھلی گمراہی میں بھٹک رہا ہے، کیونکہ اس نے اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو نہیں مانا، اس نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے فیصلے کو نہیں مانا، سو وہ کھلی گمراہی ہے۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے واضح فرما دیا کہ جب اللہ اور اس کا رسول حتمی طور پر کسی معاملے کا فیصلہ فرما دیں تو اس فیصلے کو ماننا واجب ہے، پھر اس کے انکار کا کسی کو کوئی اختیار نہیں۔ اس آیت کریمہ کے شان نزول میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما روایت نقل کرتے ہیں، اور جمی تفاسیر میں اس آیت کریمہ کے تحت اس کے شان نزول کو بیان کیا گیا ہے، جیسے حافظ ابن کثیر نے تفسیر القرآن العظیم میں اس کو نقل کیا ہے، امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے در المنصور میں نقل کیا ہے، اور قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظہری میں جو ہے وہ اس کو نقل کیا ہے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا ام المومنین ان کے پاس تشریف لے گئے، اور آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارادہ فرمایا کہ وہ اپنے منہ والے بیٹے زید بن حارثہ کا نکاح جو ہے وہ حضرت زینب کے ساتھ کرے۔ ابھی تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ سے نکاح نہیں فرمایا تھا، تو جب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پیغام لے کر گئے تو حضرت زینب ام المومنین رضی اللہ تعالی عنہا نے انکار کر دیا، عرض کی کہ یا رسول اللہ حسب میں ان سے بہتر ہوں، اور زید بن حارثہ چونکہ غلام ہے سو میں جو ہے وہ ان سے نکاح نہیں کروں گی۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ ان سے نکاح کر لیں۔ عرض کی یا رسول اللہ پھر مجھے کچھ وقت عطا کیجیے تاکہ میں جو ہے وہ فیصلہ کر کے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے حضور پیش کر سکوں۔ روایت میں آتا ہے کہ جب یہ معاملہ آپ کے بھائی کو تک بھی پہنچا انہوں نے بھی انکار کیا، پھر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِ، کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں فیصلہ فرما دیں تو پھر کسی بندہ مومن اور مومنہ کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس کا انکار کرے، اس کو قبول کرنا ہوگا۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے اور آپ کے بھائی نے اپنا اختیار تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرما دیا، اپنا اختیار حضور کے سپرد کر دیا کہ یا رسول اللہ جو آپ فیصلہ فرمائے ہمیں قبول و منظور ہے۔ پس تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا نکاح حضرت زید بن حارثہ سے کر دیا۔ دوسری روایت میں آتا ہے، امام ابن ابی حاتم رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں اسی آیت کریمہ کے شان نزول میں کہ حضرت ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط، یہ آیت کریمہ ان کے بارے میں نازل ہے، اور آپ وہ خوش نصیب عورت ہیں جنہوں نے عورتوں میں سب سے پہلے ہجرت کی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ مصطفیٰ میں حاضر ہوئی اور عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں اپنے آپ کو
تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو ہبہ کرتی ہوں، میں آپ کو اختیار میں دے دیتی ہوں، آپ میرے مالک ہیں، آپ جو فیصلہ فرما دیں۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ان کا نکاح زید بن حارثہ کے ساتھ کر دیا۔ اس پر حضرت ام کلثوم بنت عقبہ بن ابی معیط اور ان کے بھائی جو ہے وہ ناراض ہوئے۔ جب ناراض ہوئے تو یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ اب کوئی اختیار نہیں۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ فرما دیا، جو حکم دے دیا وہی فیصلہ اور وہی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اختیار، تصرف رب تعالیٰ نے عطا فرمایا۔ اسی لیے سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، صحیح مسلم میں اس روایت کو نقل کیا گیا، سنن الکبریٰ میں اس روایت کو نقل کیا گیا، امام طحاوی نے مشکل الآثار میں اس روایت کو نقل کیا ہے۔ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، کہ لوگوں سنو، جس چیز کا میں حکم دوں اس کو اختیار کرو، اس پر عمل کرو۔ وما امرتکم بہ فافعلوا منہ ما استطعتم، جس چیز سے میں تمہیں روکوں اس سے رک جاؤ، اور جس کا حکم دوں تم اس پہ عمل کرو۔ یہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان۔ اب تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو جو تصرفات، جو اختیارات رب تعالیٰ نے عطا فرمائے، ان کو احادیث مبارکہ کی روشنی میں ہم دیکھتے ہیں۔ جیسے قرآن مجید فرقان حمید میں رب تعالیٰ نے روزے کی فرضیت کا بیان کیا ہے اور اس کے احکام کو بھی بیان فرمایا ہے۔ لیکن اگر کوئی روزہ توڑ دے تو اس کے کفارے کی کیا صورت ہے، اس کے بارے میں قرآن خاموش ہے۔ اگر کوئی روزہ توڑ دیتا ہے تو اس کے بارے میں قرآن نے کوئی حکم صادر نہیں فرمایا کہ اس کا کفارہ کیا ہے، اسے کیا کرنا ہے۔ اس کا کفارہ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے متعین فرمایا ہے۔ جیسے بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، بینما نحن جلوس عند النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اذا جاء رجل، کہ ہم بارگاہ مصطفیٰ میں بیٹھے ہوئے تھے کہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میں ایک شخص حاضر ہوا، فقال یا رسول اللہ، عرض کیا اللہ کے رسول، ہلکت، میں ہلاک ہو گیا، میں تباہ و برباد ہو گیا۔ قال ما لک، حضور نے ارشاد فرمایا کیا ہوا؟ قال وقعت عمرتی وانا صائم، میں روزے کی حالت میں تھا کہ اس حالت میں میں نے اپنی عورت سے عمل زواج کر لیا، روزے کی حالت میں نے یہ عمل کر لیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم هل تجد رقبة تعتقها، کیا تیرے پاس کوئی غلام ہے کہ تو اس کو آزاد کر دے، یہ اس کا کفارہ ہے؟ قال لا، عرض کرنے کا یا رسول اللہ نے، غریب آدمی غلام کہاں ہوگا، میرے پاس غلام نہیں ہے۔
قال فهل تستطيع ان تصوم شهرين متتابعين، اچھا اگر تیرے پاس غلام نہیں ہے تو پھر تو مسلسل 60 روزے جو ہے وہ مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھ، شہرین 2 مہینے کے روزے رکھ۔ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم ایک روزہ رکھا ہے اور یہ حالت ہوگی اور مسلسل 60 روزے رکھوں گا؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر تیسرا آپشن دیا، فقال فهل تجد اطعام 60 مسکینا، اگر تو یہ کام بھی نہیں کر سکتا، نہ غلام آزاد کر سکتا ہے، نہ تو مسلسل 2 مہینے کے روزے رکھ سکتا ہے، تو پھر تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلا۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کفارے کو بیان فرمایا، وہ صحابی خاموش ہو گئے اور سید عالم صلی اللہ تعالی وسلم نے بھی خاموشی اختیار فرما دی۔ کچھ ہی دیر گزری کہ کھجوروں سے بھرا ٹوکرا بارگاہ مصطفیٰ میں پیش کیا، حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے نادیا صاحب سوال کرنے والے تو کہاں ہے؟ وہ کھڑے ہو گئے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا کہ اس کو لے جاؤ اور اس کو مساکین میں خیرات کر دو، تقسیم کر دو، جا یہی تمہاری طرف سے تمہارے روزے کا کفارہ بن جائے گا۔ اب دیکھیں حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے اس روزے کے کفارے کے حوالے سے بیان کیا جو عمل زواج کر بیٹھے روزے کی حالت میں۔ پہلا کیا تھا کہ غلام آزاد کرو، کہاں نہیں کر سکتا یا رسول اللہ غریب ہوں۔ فرمایا کہ 2 مہینے کے روزے رکھو، کہا یا رسول اللہ یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ پھر حضور نے ارشاد فرمایا کہ پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو، کہا یا رسول اللہ یہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اور جب کھجوروں سے بڑا ٹوکرا آیا تو حضور نے ارشاد فرمایا کہ جاؤ اسے لے جاؤ مساکین میں تقسیم کر دو، تمہارا یہی کفارہ ہو جائے گا۔ تصرف مصطفیٰ دیکھیں، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار کو دیکھیں۔ لیکن وہ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ اس وادی میں مجھ سے زیادہ غریب کوئی بھی نہیں، ان 2 پہاڑوں کے درمیان مجھ سے زیادہ مسکین کوئی نہیں ہے، میں سب سے زیادہ غریب، بہت غریب ہوں۔ راوی بیان کرتے ہیں فضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے تبسم فرمایا، یہاں تک کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے دانت مبارک ظاہر ہو گئے۔ تبسم کرنا جو ہے یہ حضور کی سنت ہے۔ حضور نے تبسم فرمایا قال اطعموا اہلک، اچھا بھی لے جاؤ اس کو، خود بھی کھاؤ، اپنے گھر والوں کو کھلاؤ، یہی تمہارا کفارہ ہے، یہی تمہارا کفارہ ہے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کو یہ تشریعی اختیار، قانونی اختیار رب تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمایا۔ اور امام ابو داؤد سنن ابو داؤد میں فرماتے ہیں کہ امام زہری نے یہ اضافہ کیا ہے کہ یہ رخصت صرف تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی صحابی کے لیے مختص کیا، اسی صحابی کے لیے خاص کیا۔ بس اگر آج کوئی یہ عمل کر لے، یعنی حالت روزہ میں وہ عمل زواج کر لے، تو اس کے لیے یہی ہے کہ یا وہ غلام آزاد کرے، اگر اس کی طاقت نہیں ہے تو 2 مہینے کے مسلسل روزے رکھے، یہ بھی نہیں ہے تو پھر 60 مساکین کو کھانا کھلائے۔ لیکن اس کی تو کفارے کی جو رخصت ہے یہ صرف اسی صحابی کو کے لیے صلی اللہ علیہ وسلم نے خاص کیا، وہ کسی اور کے لیے نہیں ہے۔
اسی طرح آپ جوڈیشل میٹرز کو دیکھ لیں، عدالتی ضابطہ جات یا شہادت کے قوانین، وٹنس کے جو لاز ہیں، ان کو اگر آپ دیکھ لیں تو یہ سارے براہ راست تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہے۔ اب یہ ساری علمی گفتگو ہے، یہ ایویڈنس میں حدیث سے لے رہا ہوں، اور بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آج کم علم لوگ اختیارات مصطفیٰ کا انکار کرتے ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قانونی حیثیت کا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریعی حیثیت کا انکار کرتے ہیں، اور انکار کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ بس اللہ کا حکم، ہمارے لیے قرآن کافی ہے، ہم صرف اللہ کے حکم کو مانیں گے۔ اس کا وہ انکار کر دیتے ہیں۔ اگر یہ گمراہی پھیل رہی ہے اور یہ بدعقیدگی پھیل رہی ہے تو اس کے ایویڈنسز ہمیں بھی جو ہے وہ پتہ ہونے چاہیے، اور اگر ہم یہ مجالس علمی اپنی مساجد میں نہیں کریں گے تو ہماری نسلیں جو ہے وہ کہیں ہم عقیدہ صحیحہ سے ہاتھ نہ ہو، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ تم جو ہے وہ صرف سنی سنائی باتوں پہ عمل کرتے ہو، تمہارے پاس ایویڈنسز نہیں ہے قرآن و سنت سے۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف اور اختیارات کی شان یہ ہے کہ عدالتی ضابطہ جات اور شہادت کے سارے قوانین جو ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے۔ جیسے جامع ترمذی سنن دارقطنی میں روایت نقل کی گئی، حضور کا فرمان ہے کہ جو مدعی ہے، دعویٰ کرتا ہے، اس پر دلیل پیش کرنا واجب ہے۔ وہ دلیل پیش کرے جو دعویٰ کرتا ہے، جو مدعی ہے۔ اب آپ اس کو ہماری مذہبی زندگی میں دیکھیں، جیسے میلاد رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والے کہتے ہیں کہ یہ ناجائز ہے، وہ دعویٰ کر رہے ہیں، تو کیا ہم نے کبھی ان سے دلیل طلب کی ہے؟ وہ تم ناجائز کہتے ہو تو دلیل لاؤ قرآن و سنت سے، اور پھر کچھ اس سے بھی آگے بڑھے، کہا کہ یہ میلاد کا امر نعوذ باللہ شرک ہے، حرام ہے یہ، تو کیا ہم نے دلیل طلب کی ہے؟ وہ دعویٰ کرتے ہیں، کوئی دعویٰ کرنے والے تم ہو، اگر یہ عمل حرام ہے تو دلیل بھی تم لے کے آؤ۔ اور ہمارے ہاں کیا ہوتا ہے؟ ہم پریشان ہو جاتے ہیں، ہم پریشان ہو کے کہتے ہیں کہ اچھا جی ہم کسی عالم دین سے رابطہ کریں، ٹھیک ہے وہ تسلسل ہے، فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، لیکن وہ تو دعویٰ کر رہا ہے، جب دعویٰ کر رہا ہے تو دلیل پیش کرنا اس پہ واجب ہے۔ سو دینی حوالے سے کوئی بھی شخص، خواہ وہ اصالہ ثواب ہو، خواہ وہ بزرگان دین کا عرس منانا ہو، خواہ وہ زیارت قبور ہو، قبروں پہ جانا ہو، خواہ وہ میلاد رسول کرنا ہو، کوئی بھی شخص آپ کو منع کرے تو آپ کہیں بھی دلیل دو۔ یہ حضور کا فرمان ہے کہ مدعی پر لازم ہے کہ وہ دلیل پیش کرے، اب ان کے پاس دلیل تو ہے نہیں۔ اور ہمارے نوجوان دین سیکھنے کے شوق میں جو ہے وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کی بات کو جو کہتے ہیں جی دیکھیں جی قرآن و سنت میں نہیں بیان کیا گیا، کہاں ہے میلاد منانا، کہاں ہے قرآن میں لکھا ہوا، آپ سمجھے؟ کہاں حضور نے میلاد منایا ہے جس طرح تم مناتے ہو؟ اس طرح کے سوالات کر کے، یہ سوالات نہیں ہیں بھئی تم نے حرام کہا ہے تو حرام کے لیے وہ دلیل قرآن و سنت سے ہونی چاہیے، وہ دلیل تم لے کے آؤ اور اس کے ثبوت میں پھر ہم لے کے
جائز ہے، مستحب ہے یا نہیں ہے؟ پہلے تم دلیل لے کے آؤ۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اور مدعا علیہ یعنی جس پر دعویٰ کیا گیا ہے، انکار کر کے جس پہ دعویٰ کیا گیا تھا، تو اس پر پھر قسم جو ہے وہ لازم ہے، واجب ہے۔ یہ کس نے ارشاد فرمایا؟ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے۔ اسی طرح وٹنس جب وہ 2% ہونے لازم ہے، جیسے آپ دیکھ لیں نکاح کی صورت میں جو ہے وہ 2 مرد جو ہے وہ ان کا ہونا لازم ہے جو گواہ بنتے ہیں۔ اسی طرح کوئی بھی جب وٹنس کی ضرورت ہوتی ہے تو اس میں 2 وٹنسز کا ہونا جو ہے وہ لازم ہے، اس کو قرآن میں بیان کیا گیا ہے۔ لیکن دیکھیں حضرت عمارہ بن خزیمہ بیان کرتی ہیں، سنن ابو داؤد، سنن نسائی، مسند احمد بن حنبل میں اس روایت کو نقل کیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عرابی سے، ایک دیہاتی سے گھوڑا خریدا، حضور کو پسند آ گیا، سودا طے کیا، اس کی قیمت طے ہو گئی۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس وقت جو ہے وہ قیمت ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں تھے، دام نہیں تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عرابی کو کہا کہ چلو میرے ساتھ، اور حضور تیزی کے ساتھ چل رہے ہیں، اور عرابی جس کا گھوڑا تھا وہ آہستہ آہستہ چل رہا ہے، حضور آگے آگے جا رہے ہیں۔ راستے میں کچھ لوگ ملے، اب انہیں اس کی خبر نہیں تھی کہ اس کا سودا ہو چکا ہے، انہیں اس چیز کی خبر نہیں تھی کہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اس گھوڑے کو خرید لیا ہے۔ گھوڑا دیکھا تو انہوں نے کہا کہ یہ گھوڑا ہمیں دے دو، ہم خریدنا چاہتے ہیں۔ انہوں نے دام جو ہے وہ زیادہ بتا دیے۔ اب وہ عرابی جو دیہاتی تھا اس نے کہا یہاں پیسے مجھے زیادہ مل رہے ہیں۔ اس نے پکارا، ندا دی، اے اللہ کے رسول، اگر گھوڑا خریدنا ہے تو خرید لیں ابھی آپ۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کھڑے ہو گئے، اور کھڑے ہو کر فرمانے لگے کہ میں نے یہ اس کا سودا طے کر لیا ہے، یہ تو میں نے خرید لیا ہے، کیا میں نے ایسے نہیں کیا؟ اب اس عرابی نے کہا نہیں، آپ نے جو ہے یہ گھوڑا نہیں خریدا، کلیتاً انکار کر دیا اس نے۔ صحابہ کھڑے ہیں، کہا کوئی گواہ ہے آپ کے پاس، وٹنس ہے کہ جس کے سامنے جو ہے آپ نے یہ گھوڑا مجھ سے خریدا ہے؟ گواہ لائیں آپ۔ اتنی دیر میں حضرت خزیمہ بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں سے گزر رہے تھے، معاملہ دیکھا، کھڑے ہو گئے، بھئی کوئی گواہ ہے؟ اس عرابی نے کہا۔ تو خزیمہ کیا کہتے ہیں؟ فقال خزیمہ بن ثابت انا اشہد انک قد بایعتہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس گھوڑے کو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے خریدا ہے۔ گواہی دے دی۔ سیدی عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بھئی تم تو وہاں موجود نہیں تھے، تم گواہی کیسے دے رہے ہو؟ عرض کرنے لگے یا رسول اللہ، فقال بتصدیق کا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم آپ کو سچا جانتے ہیں اس لیے میں گواہی دے رہا ہوں۔ یا رسول اللہ ہم خدا کو نہیں پہچانتے تھے، آپ نے ہمیں رب کی پہچان دی، ہم آپ کو سچا جانتے ہیں۔ جب آپ نے کہا ہے کہ میں نے یہ گھوڑا خرید لیا ہے تو یا رسول اللہ آپ نے اس کو خرید لیا ہے۔ جب تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابی کے یہ الفاظ سنے تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیمہ کی گواہی کو 2 آدمیوں کی گواہی کے برابر قرار دے دیا کہ آئندہ خزیمہ جہاں گواہی دیں گے ان کی ایک گواہی جو وہ 2 کے برابر ہوگی۔ یہ ہے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اختیار، یہ ہے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا تشریعی اختیار، تصرف تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی طرح
مردوں پر ریشم پہننا جو ہے وہ حرام ہے، مرد ریشم نہیں پہن سکتے۔ قرآن خاموش ہے اس کے حوالے سے۔ یہ حکم بھی براہ راست تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمایا۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، بخاری مسلم جامع ترمذی ترغیب میں اس روایت کو نقل کیا گیا، لا تلبسوا الحریر فإنه من لبس في الدنيا لم يلبس في الآخرة۔ حضور شاہ فرماتے ہیں کہ ریشم نہ پہننا، اس لیے کہ جو دنیا میں ریشم پہنے گا آخرت میں اس کو کوئی لباس عطا نہیں کیا جائے گا، اس کو لباس سے محروم کر دیا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، یہ دوسری روایت ہے، یہ بھی بخاری بن ماجہ میں نقل کی گئی، کہ جو شخص دنیا میں ریشم پہنے وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور ایک روایت میں آتا ہے من لا خلاق له فی الآخرہ، اس کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں۔ اور حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں جامع ترمذی، قال حرم لباس الحریر والذهب على ذکور امتی، کہ میری امت کے مردوں پر سونا، گولڈ اور ریشم حرام ہے۔ سو کس نے حرام قرار دیا؟ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم۔ پچھلے جمعہ مبارک میں نے گولڈ سونے کے حوالے سے بیان کیا کہ حضور نے اپنی امت کے مردوں پر سونا حرام بھی کیا اور اپنے صحابہ میں سے جس کو چاہا اجازت بھی دے دی، خود سونا پہنایا بھی اور بشارت بھی دی، اے سراقہ ابن مالک میں تیرے ہاتھ کی جیبوں میں، تیری کلائی میں کسرہ ایران اس بادشاہ کے سونے کے کنگن دیکھ رہا ہوں، اور عمر فاروق رضی اللہ عنہ پہنائے بھی تھے اسے۔ اب ریشم حرام ہے، لیکن جہاں حضور نے منع کیا وہاں بعض صحابہ کو رخصت بھی عطا فرما دی۔ کیوں؟ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ نبی مختار کل ہے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، جس کو جو چاہے عطا کر دے، وہ عطا ہے۔ اور یہ یاد رکھ لے، عقیدہ صحیح ہے، عطا مصطفیٰ قیامت تک ہے، وہ تقسیم قیامت تک ہے، وہ تقسیم رکی نہیں ہے۔ ہم کمزور ہو چکے ہیں۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے تصرف اور اختیار کا یہ عالم ہے کہ جس کے لیے چاہے ریشم پہننے کی اجازت دے دے۔ بخاری مسلم کی متفق علیہ روایت ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت زبیر نے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں شکایت کی، عرض کی یا رسول اللہ ہمیں جوئیں پڑ جاتی ہیں، ہم اگر کوئی اور لباس پہنے تو ہمیں بڑی شدید تکلیف ہوتی ہے، ایک روایت میں خارش، تو ہم کیا کریں یا رسول اللہ؟ ریشم پہنے تو سکون ہوتا ہے۔ تو حضور نے فرمایا فَأَرْخَصَ لَهُمَا فِي الْحَرِيرِ، راوی بیان کرتے ہیں کہ ان دونوں کے لیے حضور نے رخصت عطا فرما دی کہ بھئی تم ریشم پہن لیا کرو۔ راوی بیان کرتے ہیں فَرَأَيْتُ عَلَيْهَا فِي غَزَا، اور میں نے ان دونوں شخصیات کو، حضرت عبد الرحمن بن عوف اور حضرت زبیر کو دیکھا کہ وہ ریشم پہنا کرتے تھے، وہ ریشم پہنا کرتے تھے۔ یہ اختیارات کس نے عطا کیا؟ رب تعالیٰ نے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو مختار بنا کر دیتا، تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کائنات ارضی و سماوی کے جہاں خزانے دیے گئے، علوم کے خزانے دیے گئے، وہاں ہر شے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی اور اس کا مالک اور مختار بنایا۔ اب جس کو جو چاہے جو ہے وہ عطا فرما دے۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی یہ موضوع جو ہے وہ جاری رہے گا۔